بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 9 اگست 2020 بروز اتوار سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی سچی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حالات سے بروقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجیے تاکہ آپ تک خبریں بروقت پہنچ سکیں۔ خبر شامل کریں گے سب سے پہلی مکہ میں المعصیم حراج سے تجاوزات کا خاتمہ۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کی ریجنل بلدیہ نے المعصیم کے علاقے میں قائم پرانا سامان فروخت کرنے والی مارکیٹ حراج کی تنظیم نو کرتے ہوئے تجاوزات کا خاتمہ کیا ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق حراج مارکیٹ میں سڑک پر تجاوزات کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت انتہائی مشکل ہو گئی تھی، جبکہ پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ بلدیہ کی جانب سے تجاوزات کے خاتمہ کے لیے کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے بعد سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت میں سہولت ہوئی۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے شہریوں کی جانب سے بلدیہ سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ ریجنل بلدیہ کے نگران انجینئر محمد شجاعان العثیمی کا کہنا تھا کہ بلدیہ کی ٹیموں نے مارکیٹ میں غیر قانونی طور پر سڑکوں اور دکانوں کے سامنے خوانچے لگا کر اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حراج سے تجاوزات کے خاتمے کا مقصد راہداریوں کی صفائی اور وہاں آنے والوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات سے متعلق حروب لگا ہوا ہے، وطن واپسی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم ابھی تک سعودی عرب کی بین الاقوامی پروازیں بحال نہیں ہوئی۔ اس بارے میں جیسے ہی کوئی سرکاری اعلان ہوگا اس کو شائع کیا جائے گا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام اس جانب سے اطلاع دیں گے آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ ہمارے سامعین نے اقامے اور خروج نہائی کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ احمد شہزاد کا سوال ہے، میرا خروج نہائی 5 اپریل کو ختم ہو گیا تھا اور 15 اپریل کو میری فلائٹ تھی، لیکن فلائٹ بند ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ اب میرا ویزا 20 اگست تک بڑھ گیا ہے، کیا میں جا سکتا ہوں؟ دوسرا یہ معلوم کرنا ہے کیا دوبارہ کسی دوسرے ویزے پر آ سکتا ہوں؟ سعودی حکومت کی جانب سے وہ غیر ملکی جنہوں نے خروج نہائی لگوایا مگر سفر نہیں کر سکے ان کے لیے رعایت دیتے ہوئے ان کے ویزوں کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ کیونکہ آپ کے ویزے کی مدت بھی بڑھ چکی ہے اس لیے آپ آرام سے سفر کر سکتے ہیں۔ جہاں تک دوسرے ویزے پر آنے کا سوال ہے تو یاد رکھیں قانونی اعتبار سے خروج نہائی پر جانے والے غیر ملکیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ویزے پر جب چاہیں دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ تاہم اگر آپ کی کمپنی یا ادارے نے کسی قسم کی پابندی عائد کرتے ہوئے بلیک لسٹ نہیں کیا تو ہے، اس کے علاوہ تو پھر ڈیفرنٹ سچویشن ہو سکتی ہے۔ ایک قاری کی جانب سے دریافت کیا گیا ہے کہ اگر حروب کو لگے ہوئے 15 دن سے زیادہ مدت ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں موجودہ کرونا وائرس کے حوالے سے وطن جانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ سعودی عرب کے قانون محنت کے تحت حروب سنگین خلاف ورزیوں میں شامل ہے، جس کی سزا کے طور پر حروب والے شخص کو مملکت میں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ حروب کے 15 دن کے اندر کفیل کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنے سسٹم سے کینسل کرا سکے۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد لیبر آفس میں درخواست دائر کرنے پڑتی ہے جو کفیل کی جانب سے ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ کفیل کو اس بات پر راضی کریں کہ حروب کینسل کرائے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو اپنی مدد کے لیے سفارت خانے یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کریں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے۔ عمران کا سوال ہے، میں پاکستان میں ہوں، ابھی تک میری چھٹی نہیں بڑھی۔ سعودی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے بحران کے بعد سے تاحال بین الاقوامی سفر پر پابندیاں برقرار ہیں، اسی لیے ابھی تک سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے اقامہ ہولڈرز غیر ملکیوں کی واپسی کے حوالے سے کوئی پروگرام جاری نہیں کیا گیا، نہ ہی پروازوں کی بحالی کے بارے میں کوئی حتمی اطلاع دی گئی ہے۔ کورونا بحران کے بعد مارچ 2020 کے دوسرے ہفتے سے بین الاقوامی پروازیں بند کر دی گئی تھیں، البتہ وہ افراد جو وطن جانے کے خواہش مند تھے ان کی روانگی مرحلہ وار خصوصی پروازوں کے ذریعے جاری ہے۔ تارکین کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے سعودی حکام نے مملکت سے چھٹی گئے ہوئے اقامہ ہولڈرز کے لیے 3 ماہ کی خصوصی رعایت کا اعلان کیا تھا، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کے خروج روزہ اور اقاموں کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اضافہ اس پابندی کے بعد سے شمار کیا جائے گا جو مارچ میں پروازوں کی بندش کے بعد لگائی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ جب تک پروازیں بحال نہیں ہوتی اس بارے میں رپورٹ کے حوالے سے جائزہ لینے کے بعد ہی مزید احکامات جاری کیے جائیں گے۔ جہاں تک آپ کے ویزے کے حوالے سے بات ہے تو مقررہ مدت کے لیے بڑھایا جائے گا، تاہم پروازیں کھلنے کے بعد اس میں حتمی اعلان کیا جائے گا۔
جس میں اس طریقہ کار کی وضاحت کی جائے گی جو غیر ملکیوں کی واپسی سے متعلق ہوگا۔ علی رضا کا سوال ہے کہ 3 ماہ کے لیے جو ایکسٹینشن دی گئی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کے لیے دی جانے والی دوسری رعایت ان تارکین کے لیے ہے جو خروج عہدہ پر سعودی عرب سے باہر گئے ہیں یا جو وزٹ ویزا پر سعودی عرب میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تارکین جن کے خروج عہدہ لگے ہوئے تھے مگر پروازوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکے، یا وہ غیر ملکی جنہوں نے خروج نہائی لگوایا تھا مگر فلائٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنے ملک نہیں جا سکے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان سے آج سے تمام ایئرپورٹ سے پروازوں کی اجازت۔ حکومت پاکستان نے ملک کے تمام ایئرپورٹ سے 9 اگست سے ہر قسم کی اندرونی اور بین الاقوامی پروازوں کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کے ایویشن ڈویژن کے ایک ترجمان عبدالستار کھوکر کے مطابق حکومت نے ملک کے تمام ایئرپورٹ سے فلائٹ کی اجازت کرونا وائرس سے پہلے دی گئی اجازت نامے کے مطابق دی ہے۔ ان پروازوں میں مال بردار اور خصوصی پروازیں بھی شامل ہیں، تاہم ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ تمام آپریشن متعلقہ ضوابط اور وقتاً فوقتاً جاری SOPs کے مطابق چلائی جائیں گی۔ خیال رہے پاکستان نے جون کے مہینے میں ملک کے تمام بڑے ایئرپورٹ سے بین الاقوامی فلائٹس کی آمد و رفت بحال کرنے کی اجازت دی تھی، تاہم تربت اور گوادر ایئرپورٹ سے فلائٹ کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ مکہ میں مرکزی سبزی منڈی کی مستقل نگرانی ہوگی۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ریجنل بلدیہ کی جانب سے مرکزی سبزی منڈی کی صفائی اور تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا۔ سبزی منڈی میں مستقل طور پر نگرانی کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے مختلف مقامات پر CCTV کیمروں کی تنصیب کر دی گئی ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق مکہ مکرمہ کے علاقے الکاکیہ میں مرکزی سبزی منڈی کی صفائی اور وہاں کام کرنے والوں کو منظم کرنے کے لیے بلدیہ کی جانب سے جامع پروگرام پر عمل کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ایک اور دوست ملک عرب ملک نے اقامہ ہولڈرز کی واپسی کے لیے 3 مراحل رکھ دیے۔ کویتی حکومت نے اقامہ ہولڈرز غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے 3 مراحل متعین کر دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب میں بھی کچھ ایسا ہی پیٹرن استعمال کیا جائے۔ پہلے مرحلے میں مخصوص پیشوں سے منسلک وہ افراد شامل ہیں جن کو ملک کی اشد ضرورت ہے۔ کویتی اخبار القبس کے مطابق کورونا بحران کی وجہ سے تمام ممالک میں ہنگامی صورتحال کے پیش نظر بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور جس کے سبب ان ممالک میں رہنے والے غیر ملکی جو چھٹی پر اپنے وطن گئے ہوئے تھے ان کی واپسی نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے کویت میں بھی بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد تھی۔ اس ضمن میں انہوں نے اپنے واپسی کا پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کے مطابق پہلے مرحلے میں ڈاکٹرز، نرسیں، طبی امور سے تعلق رکھنے والے کارکن، جج، پروسیکیوشن ادارے سے منسلک اہلکار اور اساتذہ کے علاوہ وہ افراد شامل ہیں جن کی حکومتی اداروں کو ضرورت ہے۔ دوسرے مرحلے کے حوالے سے وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ وہ افراد جن کے اہل خانہ کویت میں مقیم ہیں اور وہ امیگریشن قانون کی شق نمبر 22 کے تحت اقامہ ہولڈر ہیں۔ تیسرے مرحلے میں باقی پیشوں اور اقامہ ہولڈرز کو واپسی کے بارے میں اعلان کیا جائے گا۔ سیاحتی مقامات پر گندگی قدرتی حسن ماند۔ سعودی عرب کے مختلف ساحلی اور پہاڑی سیاحتی مقامات پر گندگی پھیلانے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا مطالبہ شہریوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر ایک کو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگرچہ متعلقہ ادارے کی جانب سے تفریحی مقامات پر گندگی پھیلانے پر 200 ریال جرمانہ کا قانون بھی نافذ ہے، مگر اس پر سختی سے عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ان مقامات پر ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔